یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر مدینہ دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ یاد حرمین لے کر حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، اس سلسلے میں ہمیں حرمین طیبین کی تاریخ کے بارے میں، ان مبارک مقامات کی تفصیل کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایسے اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے واقعات بھی ہم سنتے ہیں جن کو سنتے جائیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور یاد حرمین، شوق حرمین بڑھتا ہے۔ مدینہ منورہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی بڑی خاص زیارتوں کے بارے میں ہم نے سننا ہے۔ مدینہ پاک کا ویسے تو ذرہ ذرہ ہی زیارت ہے، وہاں کا یوں سمجھے کہ ہر گلی ہر کونا ہی مبارک ہے، ہوائیں فضائیں سبھی نرالی ہیں، مگر خاص کچھ زیارتیں ایسی ہیں جس پر زائرین جانا بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہیے، مگر بعض اوقات ہم ہو کر تو آ جاتے ہیں مگر وہاں کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی۔ میں امید کرتا ہوں، بلکہ ایک مشورہ دیتا ہوں، اس کلپ کو، آج کے جو سلسلے کے کلپ ہے، اس کو اپنے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ زیارت پر جا کر جب یہ تاریخ سنیں گے تو انشاءاللہ مزید ذوق و شوق کے ساتھ اس زیارت کو آپ دیکھیں گے بھی، اور وہاں جو عبادت کرنی ہے وہ کر سکیں گے۔ بات کرتے ہیں منبر رسول کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے۔ آقا فرماتے ہیں منبری علی حوضی، یعنی میرا منبر میرے حوض کوثر پر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو منبر مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ میرے حوض کوثر پر بنا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کا ایک انداز سنیے۔ منبر شریف کا وہ گولا جسے رحمت عالم تھاما کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان برکت کے لیے اس پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں منبری علی ترعۃ من ترع الجنہ، یعنی میرا منبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں واقع ہے۔ اللہ اکبر، کہیں اپنے حوض کوثر پر منبر کو فرمایا، کہیں جنت کے باغوں میں سے باغ فرمایا۔ کیا بات ہے نبی پاک کی، اور کیا بات ہے مسجد نبوی شریف کی ان مبارک زیارتوں کی۔ سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے پہلا منبر 8 سن ہجری میں تیار کیا گیا۔ اس کی ذرا تاریخ سنتے ہیں۔ اس کے 3 سٹیپس تھے، 3 زینے تھے۔ آپ منبر مطہر پر رونق افروز ہوتے وقت تیسرے درجے یعنی تیسرے زینے پر بیٹھتے، اور دوسرے درجے پر پاؤں مبارک رکھتے تھے، یعنی سب سے اوپر والے پر بیٹھتے تھے اور دوسرے درجے پر پاؤں مبارک رکھتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر مبارک کا طول یعنی لمبائی 2 ہاتھ، عرض یعنی چوڑائی 1 ہاتھ، اور ہر زینے کی چوڑائی 1 بالش تھی۔ درمیان والا حصہ جس کے ساتھ میرے آقا تکیہ یعنی ٹیک لگاتے تھے وہ 1 ہاتھ لمبا تھا، اور جن حصوں پر خطبے کے لیے بیٹھتے وقت ہاتھ مبارک رکھتے تھے وہ 1 بالش اور 2 انگل اونچے تھے۔ منبر مبارک کے تینوں جانب 5 لکڑیاں لگی ہوئی تھیں، اور منبر اطہر کی یہ کیفیت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے میں بھی قائم رہی۔ آج کل موجودہ دور میں جو منبر بنتے ہیں سنگ مرمر کے، یہ صحابہ کرام کے دور میں ایسے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود یہ جائز ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا وقت ہوگا جب نبی پاک منبر پر بیٹھتے ہوں گے، صحابہ کرام اسے بیٹھ کر سنتے ہوں گے، کہیں صدیق اکبر ہوں گے، کہیں عثمان غنی ہوں گے، کہیں مولا علی ہوں گے، کہیں عمر فاروق ہوں گے۔ شاعر اس منظر کو کس طرح بیان کرتے ہیں نا، جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہو۔ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے اس
وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا مزید مسجد نبوی شریف کی ہی گویا ہم برکتیں لے رہے ہیں۔ صفہ شریف، اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ یاد رہے صفہ سائبان اور سائے دار جگہ کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں جب ہم باب جبرائیل سے داخل ہوں تو کچھ قدم چلنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی جانب صفہ شریف اپنے جلوے لٹا رہا ہے۔ امید ہے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اللہ آپ کو وہاں جا کر بھی، ہم سب کو وہاں جا کر بھی یہ زیارت نصیب فرمائے۔ صفہ زمین سے آدھا میٹر بلند ہے، جبکہ اس کی لمبائی 12 میٹر اور چوڑائی 8 میٹر ہے، اور اس کی اطراف میں تقریباً 2 فٹ اونچی پیتل کی جالی کا خوبصورت حصار یعنی جنگلہ بنا ہوا ہے۔ یہاں زائرین تلاوت قرآن کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فقراء اور مہاجرین صحابہ کرام کا ایک گروہ اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے، اپنے دلوں کی پاکیزگی کے لیے صبح و شام یہاں قیام پذیر رہتا۔ ان کی تعداد 70 سے لے کر 400 کے درمیان رہی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کبھی صدقہ حاضر کیا جاتا، میرے آقا اصحاب صفہ کے پاس بھجوا دیتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو آقا خود بھی تناول فرماتے اور اصحاب صفہ کو بھی شامل کر لیتے۔ علم دین کے یہ شائقین، یہ صحابہ نہایت سادہ اور غریب و مسکین ہوا کرتے تھے۔ یاد رہے انہی میں سے وہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ بیان فرماتے ہیں، میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا، ان کے پاس چادر تک نہ تھی، فقط تہبند تھی یا کمبل جسے اپنے گردن سے باندھ لیتے تھے، اور وہ بھی اس قدر چھوٹا ہوتا تھا کہ کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، اور اسے ہاتھ سے تھامے رہتے تھے کہ کہیں ستر نہ کھل جائے۔ کیسی غربت تھی ناظرین، پورا لباس بھی نہیں تھا، صحابہ رسول تھے، علم دین سیکھنے کا جذبہ تھا، بس آقا کے در پر پڑے ہوئے تھے۔ خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں بسا اوقات بھوک کی شدت سے اپنا پیٹ اور سینہ زمین پر لگا دیتا، اور بعض اوقات میں پیٹ پر پتھر باندھتا تھا تاکہ سیدھا کھڑا ہو سکوں، اتنی بھوک ہوتی تھی۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان علم دین کے عاشقین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کیا کمال کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رب کائنات نے تمہارے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں تو تم تمنا کرتے کہ کاش فقر و فاقے کا یہ سلسلہ اور طویل ہو جائے۔ آقا انہیں دلاسا دیتے، فضیلتیں سناتے، مگر یہ کیسے صحابہ تھے۔ ناظرین یہاں اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھتے تو ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے دیدار کریں، مگر وہاں جا کر ہمیں صبر کا درس ملتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درس ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے بہت سارے ناظرین وہ سن رہے ہوں جو روزگار کی تنگی کا شکار ہوں، غربت کا شکار ہوں، مگر اگر ایسی پوزیشن ہے بھی تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اصحاب صفہ کو دیکھیں، ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، کئی دن بھوکے رہتے تھے، مگر زبان پر شکوہ نہ ہوتا تھا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زبان پر شکوے رنجو لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ اصحاب صفہ کی برکتیں بھی نصیب فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں قناعت بھی نصیب فرمائے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا نصیب فرمائے۔ اب چلتے ہیں محراب نبوی کی طرف۔ اللہ اکبر، کیا مبارک مقام ہے۔ اس وقت مسجد نبوی شریف میں تادم تحریر 4 محرابیں اپنے جلوے لٹا رہی ہیں۔ ایک محراب النبی، ایک محراب عثمانی، ایک محراب تہجد اور ایک محراب سلیمانی۔ یہاں صرف ہم محراب النبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا جو حکم نازل ہونے کے بعد 14 یا 15 دن تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ستون عائشہ کے سامنے کھڑے ہو کر امامت فرماتے رہے۔ پھر 15 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو ستون حنانہ کے مقام کو شرف قیام سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ بات بھی پتہ چلی کہ جس کو ستون عائشہ کے پاس نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، اس جگہ پر نبی پاک نے 14 یا 15 دن امامت فرمائی ہے۔
آقا کے قدم وہاں لگے ہیں، وہاں ہمارے سر لگ جائے، ہماری جبین لگ جائے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب چونکہ ستون حنانہ کے ساتھ محراب نبی بنی ہوئی ہے اور وہاں لکھا ہوا بھی ہے، اب یہ یاد رہے کہ یہ جو کعبے کی طرف ہے نا، نماز تو کعبے کی طرف ہوتی ہے، یہ کعبے کی کس سمت ہے؟ محراب النبی جو ہے یہ میزاب رحمت کی سید میں ہے، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کمال کا ہے نا کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو سنہری جالیاں بھی ہوئیں وہ بھی میزاب رحمت کی طرف ہیں۔ تو جب طواف کریں اور میزاب رحمت آ جائے، وہ سونے کا پرنالہ آ جائے، تو دائیں طرف رک کر کے نبی پاک کو سلام بھی عرض کر دیا کریں، کیونکہ اب آپ روضہ رسول اور محراب النبی کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عشق والی باتیں ہیں، وہ شعر سن لیتے ہیں۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں ایک اور بڑی اہم بات، اور بہت ساری کنفیوژنز جو ہے، بہت ساری غلط فہمیاں بھی آج دور ہو جائیں گی۔ یہ جو محراب ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، ایک یو شیپ میں یا وی شیپ میں بنی ہوتی ہے، مسجد نبوی شریف میں بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، یہاں نماز ضرور میرے آقا نے پڑھائی، مگر یہ محراب کا اسٹائل ہے نا، یہ نبی پاک کے دور میں بھی نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھا۔ یہ پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر 88 سنہ ہجری میں ایجاد کیا، اور یہ وہ بدعت حسنہ ہے۔ یاد رکھیے، ہر بدعت بری نہیں ہوتی، کچھ بدعت بری ہوتی ہیں اور کچھ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت ہوتی ہے۔ شاید آپ چونک جائیں گے کہ بدعت بھی اچھی ہوتی ہے، ذرا سن لیجئے، یہ وہ بدعت حسنہ ہے جسے تمام امت نے قبول کیا۔ اب دنیا بھر کی مساجد میں طاق نما محرابیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی ایجاد مبارک ہے، اور یہ اس کی برکتیں ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اگر دور صحابہ میں کوئی چیز نہ ہو، اسے نہ ہونا ناجائز نہیں کر دیتا۔ اب ایسی تو بہت ساری چیزیں ہماری مسجدوں میں، سنگ مرمر کے ممبر، یہ محراب بننا، مساجد پر گنبد و مینار، سبز گنبد و مینار، قبور اولیاء پر عمارات، ختم بخاری، مائک پر اذان و خطبہ، اذان سے قبل درود شریف پڑھنا، ہر سال جشن ولادت منانا، 11ویں شریف اور بزرگان دین کے عرس وغیرہ، یہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ مگر ہر وہ چیز جو صحابہ کرام کے دور میں نہ ہو، وہ اگر اچھی ہے اور اسے شروع کیا گیا تو وہ گناہ بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، بلکہ اچھی چیز ہے۔ کون سی مسجد ہے جس میں مینار نہیں ہے، ممبر نہیں ہے، محراب نہیں ہے، گنبد نہیں ہے؟ اور یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، نبی پاک کے دور میں بھی نہیں تھا۔ تو پتہ چلا جب ساری امت نے ان چیزوں کو قبول کیا جو نبی پاک اور صحابہ کے دور میں نہیں تھی، مگر اسلام کے حسن میں اضافہ کیا، اسلام کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی تھی، تو ایسے ہی اگر کوئی چیز ابھی بھی آ جاتی ہے اور وہ اسلام کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی ہے، تو صرف یہ کہہ کر نہیں رد کیا جائے گا کہ جناب یہ صحابہ کے دور میں تو نہیں تھا، یہ نبی پاک کے دور میں تو نہیں تھا۔ تو جناب اس چینل پر، ٹی وی پر بیٹھ کر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا اگر سوشل میڈیا پہ مجھے سن رہے ہیں، تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، ٹی وی بھی نہیں تھا، کیمرہ بھی نہیں تھا، مائک بھی نہیں تھا۔ تو اگر کچھ چیزیں دین پھیلانے میں مددگار ہوں اور دین کے کسی اصول سے نہ ٹکراتی ہوں، تو اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، اس پر عمل کیا جائے گا، اور ماشاءاللہ اس کے ذریعے امید ہے بہت ساری کنفیوژن جو ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان مبارک جگہوں کا دیدار نصیب فرمائے۔ خوبصورت شعر امیر اہل سنت کا آپ لکھتے ہیں، محراب و ممبر اور وہ ہریالی جالیاں، اور مسجد حبیب کا جلوہ نصیب۔ محراب و ممبر اور وہ ہریالی جالیاں،
مسجد حبیب کا جلوہ نصیب ہو اور مسجد حبیب کا جلوہ نصیب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مسجد نبوی شریف کی تو کیا ہی بات ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں مدینے کی گلیوں میں، کچھ مدینے کی گلیاں بھی گھوم آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی زیارتیں ہیں، چپا چپا ہی مدینے پاک کا زیارت ہے، مگر ایک بڑی کمال کی زیارت۔ سبحان اللہ، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قباء، مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف قباء نامی ایک قدیمی گاؤں ہے جہاں یہ متبرک مسجد بنی ہوئی ہے۔ اب تو یہ گاؤں نہ رہا، یہ شہر مدینہ کا حصہ بن گیا ہے، اس زمانے میں گاؤں تھا۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں اس کے فضائل نہایت اہتمام سے بیان کیے گئے۔ مسجد نبوی شریف سے درمیانی چال چل کر تقریباً 40 منٹ میں عاشقان رسول مسجد قباء پہنچ سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کو کبھی پیدل تو کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ہر ہفتے کو، یقین کریں ناظرین، آج بھی اگر ہفتے والے دن آپ صبح کے وقت مسجد قباء جائیں تو بڑا رش ہوتا ہے۔ یعنی اہل مدینہ کا یہ معمول ہے کہ ہفتے کو آج بھی سنت کو ادا کرنے جاتے ہیں۔ تو چلیں نیت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ مدینہ پاک حاضری ہوئی تو کبھی پیدل کبھی سواری پر انشاءاللہ جا کر مسجد قباء کی زیارت کریں گے۔ نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ مدینے میں بھی عمرے کا ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ چلے جناب، اللہ کریم مجھے اور آپ کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ میں تو مشورہ دیا کرتا ہوں، آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں، مدینے پاک جائیں تو روزانہ صبح، جتنے دن بھی مدینے پاک میں رہیں، روزانہ صبح مسجد قباء جا کر اشراق و چاش پڑھ لیں، فجر کے بعد کچھ دیر بعد نکلیں تو اشراق و چاش کے نوافل کا بھی ثواب، اور سبحان اللہ اگر وضو کر کے گھر سے تیار ہو کر چلے جائیں گے تو یہ مزید برکت مل جائے گی۔ اللہ نے چاہا 2 رکعت پر عمرے کا ثواب پائیں گے۔ اچھا، فاروق اعظم حضرت عمر فاروق اعظم کا مسجد قباء کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ مسجد قباء میں داخل ہوئے نا تو ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر یہ مسجد دور دراز علاقے میں ہوتی تب بھی ہم اونٹوں کے جگر فنا کر دیتے، یعنی اس کی زیارت کے لیے ہم دور بھی جاتے، جتنا بھی دور ہوتی ہم ضرور جاتے۔ اتنی محبت حضرت فاروق اعظم اس مسجد سے کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہر ہفتے مسجد قباء میں حاضر ہوتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار اس کی زیارت عطا فرمائے۔ اسکرین پر اس مسجد کی زیارت کیجئے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ قرآن میں اس مسجد کا ذکر کس پیارے انداز میں ہے، آئیے تلاوت قرآن، قرآن کی وہ آیت بھی سنیے اور اس کا ترجمہ بھی سنیے۔ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ اب چلتے مدینہ پاک کی ایک اور بڑی مشہور زیارت، اس کو 5 یا 7 مساجد کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے شمال مغرب طرف صلعہ پہاڑ کے دامن میں 5 مسجدیں ایک دوسرے کے قریب قریب واقع ہیں۔ دراصل یہاں پہلے 7 مسجدیں ہوا کرتی تھی، اس لیے اس کو 7 کہتے تھے، 7 مساجد 7 مساجد۔ اب یہ علاقہ 7 مساجد کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن کچھ سالوں پہلے 2 مساجد شہید کر کے وہاں اب دکانیں وغیرہ بنا دی گئی ہیں، پارکنگ ایریا وغیرہ بن گیا ہے، اب 5 مسجدیں رہ گئی ہیں، اب لوگ 5 مساجد کے نام سے جگہ کہتے ہیں۔ ان 5 میں سے ایک مسجد کا نام مسجد الفتح ہے، ذرا زیارت کیجئے، کتنی مبارک جگہ ہے۔ یہاں ایک مسجد جس کا نام مسجد فتح ہے، یہ ایک ٹیلے پر واقع ہے، اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی موجود ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یعنی غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد فتح کے مقام پر پیر، منگل اور بدھ 3 دن مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے دعا فرمائی۔ تیسرے دن
ظہر و عصر کے درمیان فتح کی بشارت ملی اور ایسی فتح کامل حاصل ہوئی کہ کفار اس کے بعد ہمیشہ مغلوب رہے، زیر رہے، دبے رہے۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں جب مجھے مشکل پیش آتی ہے میں مسجد فتح جا کر دعا مانگتا ہوں تو مشکل حل ہو جاتی ہے۔ مسجد فتح کے علاوہ دیگر جو 6 مسجدیں تھیں ان میں سے کچھ ہیں، کچھ شہید کر دی گئی، ان کے نام یہ ہیں۔ مسجد سیدنا ابو بکر صدیق، یہ اصل میں مسجد علی بن ابی طالب ہے۔ نمبر 2 مسجد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید ہو چکی ہے۔ نمبر 3 مسجد سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ ماضی قریب میں مسجد ابو بکر صدیق کے نام سے جانی جاتی تھی، اب یہ شہید کر دی گئی ہے۔ مسجد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد دور صحابہ میں نہ تھی، اس کی کوئی تاریخ منقول نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5 مسجد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھٹی جو ہے مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شہید ہو چکی ہے۔ تو بہرحال بڑا مبارک، بڑا پرسوز مقام ہے، اللہ موقع دے تو ضرور جائیں، دعائیں کریں، مسجد فتح کی فضاؤں کے قریب جا کر دعا کریں۔ مدینے میں بدھ کے دن ہیں تو ظہر و عصر کے درمیان اس جگہ پر چلے جائیں اور خاص دعا کیجئے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا، یہ خاص دعا کی قبولیت کا مقام اور وقت ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور بڑی کمال کی مسجد ہے، مسجد اجابہ۔ یہ مسجد مدینہ منورہ کی قدیم ترین 9 مساجد میں سے ایک ہے۔ جنت البقیع کے شمال مشرقی جانب یہاں پر یہ موجود ہے، آپ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، بڑی خوبصورت آج کل بنا دی گئی ہے۔ اس مقام پر ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور 3 دعائیں فرمائیں، ان میں سے 2 قبول ہوئیں، ایک سے روک دیا گیا۔ وہ 2 دعائیں کون سی تھیں؟ نبی پاک نے دعا کی، یا اللہ میری امت قحط سالی کے سبب ہلاک نہ ہو۔ ہمارے آقا نے دعا مانگی بھی تو ہمارے لیے مانگی، کیا بات ہے، یہ دعا قبول ہو گئی۔ دوسری، یا اللہ میری امت پانی میں ڈوب کر ہلاک نہ ہو، سبحان اللہ، یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ تیسری دعا تھی، یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اس سے روک دیا گیا۔ آج بہت سارے لڑائی جھگڑے ہیں، اس دعا کو اللہ کی مشیت تھی، اس سے روک دیا گیا، مگر چونکہ یہاں اجابت ہوئی، دعائیں قبول ہوئیں، مسجد اجابہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی کمال کی مسجد ہے، آج بھی اس کی زیارت ہو سکتی ہے، وہ ہے مسجد جمعہ۔ یہ مسجد شریف مسجد قباء سے مسجد نبوی شریف کی طرف جاتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر آتی ہے۔ ہجرت مبارک کے موقع پر قباء شریف سے فارغ ہو کر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو یہ جلوس مبارک جب بنی سالم کے علاقے سے گزرا تو مقامی حضرات نے کچھ دیر اپنے یہاں بھی قیام کی ریکویسٹ کی، آقا نے قبول فرما لی۔ نماز جمعہ کا وقت آ گیا، میرے آقا نے صحابہ کرام کے ساتھ پہلی نماز جمعہ جو با جماعت ادا کی مدینے میں، وہ وہی مقام تھا، اور جہاں نماز ادا کی گئی وہاں یہ مسجد بنا دی گئی اور اس کا نام ہی مسجد جمعہ رکھ دیا گیا۔ آج بھی اس مسجد کی زیارت کی جا سکتی ہے، اسکرین پر آپ بھی زیارت کر رہے ہوں گے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان مبارک جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک اور بڑی مشہور مسجد ہے، اور اس مسجد پر عموماً مدینے سے جب لوگ مکے جاتے ہیں تو سبھی کی حاضری ہوتی ہے، اسے مسجد ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد شریف مسجد نبوی شریف کے جنوب مغرب میں تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج کل اس کو ابیار علی، بیر علی، میقات کی مسجد بھی کہا جاتا ہے، اور مسجد ذوالحلیفہ کا پرانا نام مسجد شجرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے شجرہ کے راستے سے باہر تشریف لے جاتے اور معرس کے راستے سے مدینے آتے۔ جب مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تو مسجد شجرہ، جس کو آج مسجد ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے، اس میں نماز پڑھتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو ذوالحلیفہ میں نالے کے بیچ میں نماز ادا کرتے، وہیں رات بھر قیام رہتا یہاں تک کہ صبح ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس مسجد کی بھی زیارت عطا فرمائے۔ یاد رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ میں رات بسر فرمائی اور اس مسجد میں نماز ادا فرمائی، تو یقیناً وہ مسجد اس زمانے میں تو چھوٹی ہوگی، اب بہت بڑی عالیشان مسجد بنا لی گئی ہے، اس کی زیارت بھی آپ اسکرین پر کر رہے ہوں گے۔ احرام کے نفل لوگ وہاں پڑھتے ہیں، عمرے کی نیت وہاں کرتے ہیں۔ یہ میقات ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے، یعنی مدینے سے مکے جانے والا بغیر احرام کی نیت سے اس کو کراس نہیں کر سکتا، اس سے پہلے ہی یا اس مقام پر آ کر احرام کی نیت کرنی ہوگی اور پھر لبیک پڑھتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے سوئے مکہ روانہ ہونا ہوگا۔ زیارات مدینہ کی بات ہو رہی ہے تو کیا بات ہے، شاعر کہتے ہیں نا کہ مدینے کی تو کیا بات ہے، اس کی گلیاں بھی نرالی ہیں، اس کی باتیں بھی نرالی ہیں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، اور عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی
باتیں بھی مدینے کی، بولو راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، بولو راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اب بات کرتے ہیں اس تاریخی مسجد کی جس میں وہ واقعہ ہوا کہ آج بھی اس کو سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مسجد قبلتین۔ یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد قبلتین بیر روما یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو کنواں ہے، مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے اس مسجد شریف کی دائیں جانب واقع ہے، اور مسجد قبلتین وہ مسجد جہاں نبی پاک نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ ہجرت کے 17ویں مہینے 15 رجب المرجب سن 2 ہجری کا وقت تھا، اور ہفتے کے روز نبی پاک علیہ السلام نے یہاں ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی تھی۔ اصل میں واقعہ کچھ یوں تھا کہ جو یہودی تھے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے تم اپنا مذہب تو نیا لائے ہو مگر قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کرتے ہو، نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہو۔ تو جب وہ تانے دیتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے دل اقدس کو یہ گراں گزرتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا۔ آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے، دل کی تمنا یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو جائے، بیت المقدس سے تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی یہ چاہت تھی نا۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام پیچھے صفے باندھے کھڑے ہیں، 2 رکعتیں ظہر کی ادا کر دی گئیں۔ دوران نماز جبریل امین وحی لے کر آئے۔ اللہ اکبر، یہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں، اور اس آیت کا انداز دیکھیں، اسلوب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کا جو بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہے اس کا ذکر بھی کیا، اور قبلے کی تحویل کا یعنی تبدیلی قبلہ کا حکم دوران نماز دیا۔ ان آیتوں کو ضرور سنیں گے انشاءاللہ، بھی اس کا ترجمہ بھی سنیں گے، لیکن ہوا کیا، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ امام صاحب آگے ہوں اور مقتدی پیچھے ہوں، لیکن اگر امام یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنا رخ تبدیل کیا، اور یاد رہے ناظرین، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم یوں نماز پڑھ رہے ہیں اور یوں رخ تبدیل ہو گیا یا اتنا تبدیل ہو گیا، 180 ڈگری کا اباؤٹ ٹرن تھا، یعنی اگر بیت المقدس اس طرف تھا تو قبلہ اس طرف تھا۔ نبی پاک نے دوران نماز ہی اپنا رخ تبدیل کیا۔ صحابہ کرام کی اطاعت کا ذہن دیکھیں، صحابہ کرام کی نبی پاک سے محبت کا عالم کیا تھا۔ کسی صحابی نے کوسچن نہیں کیا کہ حضور یہ نماز میں کس طرف رخ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، سارے صحابہ نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ نبی پاک آگے تشریف لائے اور امامت فرمائی۔ اللہ اکبر، آج بھی مسجد قبلتین جائیں تو وہ محراب نشانی کے طور پہ اوپر بنا دی گئی ہے، یعنی وہ مصلی بنا ہوا ہے کہ پہلے نماز اس طرف پڑھی جاتی تھی اور اب قبلے کی طرف پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک کی رب سے کیا محبت ہے، اللہ نبی پاک کی رضا کو کتنا یوں سمجھیے کہ چاہتا ہے، اور اپنے حبیب کا کہا سبحان اللہ کیسا پورا کیا۔ یہ ساری دنیا کے لیے ایک شاندار درس ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ناظرین،
اب وہ آیت سن لیجئے، ایمان تازہ کیجئے، قرآن میں کیا پیارا انداز ہے۔ رب نے اپنے حبیب سے بات بھی کی ہے تو کس پیار سے، کس محبت سے، کس انداز سے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن کی ان آیتوں کو سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ جی ناظرین، جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں ایک بڑے ہی مبارک، بڑے ہی انوکھے پہاڑ کی طرف۔ اللہ اللہ اللہ، کمال کا پہاڑ ہے، کمال کا یوں سمجھیے وہ مقام ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کی جانب شمال یہ واقع ہے، ایک نہایت ہی مقدس پہاڑ ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ آقا فرماتے یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے، یعنی احد پہاڑ جنت کا دروازہ ہے یا دروازوں پر یہ موجود ہے۔ اور ایک اور پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ پیارے آقا فرماتے عیر ہم سے دشمنی کرتا ہے اور ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جبل عیر کہاں ہے؟ یہ احد پہاڑ کے سامنے جنوب کی طرف مکہ مکرمہ کے راستے میں واقع ہے۔ یاد رہے وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہے، حدود مدینہ سے باہر ہے۔ ایک بات سوچنے والی ہے کہ نبی پاک نے اس پہاڑ کو اپنا دشمن قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمادات، ٹھوس چیزوں میں بھی محبت و عداوت کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے نا جس کا مضمون ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ناظرین یہاں علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ پتھر نبی پاک سے محبت کرے تو ساتھ جنت میں جائے، امتی محبت کرے تو کیوں نہ بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کرے احد شریف کا بار بار دیدار بھی نصیب فرمائے۔ یاد رہے سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار جبل احد پر واقع ہے، مگر افسوس اب اس کی زیارت بے حد مشکل ہے۔ پہاڑ کے نیچے سے ہی السلام علیک یا نبی اللہ ہمیں عرض کرنا ہے۔ احد کے دامن میں وہ عظیم واقعہ جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، یہ اسی دامن میں ہوا تھا۔ اس کے احد کے قریب یہ لڑائی ہوئی تھی،
اور اس میں مسلمانوں کے بڑے بڑے جلیل القدر اسلاف میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں بہت بڑا نام سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک کے مبارک چچا تھے، پیارے آقا بڑی ان سے محبت فرماتے، اور جس بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے جگر کو چبایا گیا، اور آپ کے اس شہادت سے نبی پاک بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تقریباً 70 صحابہ کرام کل ملا کر انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ایک 4 دیواری بنی ہوئی ہے وہاں پر، اور وہاں یہ شہدائے احد موجود ہیں، وہاں جا کر دیدار کیا جا سکتا ہے ان کے مزارات کا، فاتحہ کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور ان کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ ان کے مزارات پر حاضری کی ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ان شہدائے احد سے گزرے اور ان کو سلام کرے، یہ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ شہدائے احد اور بالخصوص مزار سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہا جواب سلام کی آواز سنی گئی ہے۔ اللہ اکبر، واقعی کمال کی جگہ ہے، بڑی پرکیف پرسوز جگہ ہے۔ میں مشورہ دوں گا اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ صبح تو انشاءاللہ مسجد قباء جانا ہے، رات میں کسی وقت سید الشہداء روز حاضری دیں۔ اللہ اکبر، بڑا آپ کو جس کو کہتے ہیں نا قلبی سکون محسوس ہوگا۔ اور ویسے تو بہت ساری برکتیں ہیں، مگر دنیا بھر میں ایک برکت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے یہ دیکھی کہ جو بیٹے کا تمنائی ہو، جس کو تمنا ہو کہ بیٹا اسے ہو جائے، تو اسے چاہیے، اب نے دیکھا بزرگوں سے سنا کہ وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ جائے، وہاں جا کر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرما، اور اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام میں حمزہ رکھوں گا۔ تو الحمدللہ ہم نے کئی حمزہ دیکھے کہ جو وہاں جا کر دعا کی گئی اور اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرما دیا۔ تو یہ عقیدت کی بات ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے وہاں کرم ہوتے دیکھا۔ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ سے ہی دعا کرنی ہے، مگر ان کے وسیلے سے، ان کی برکتوں سے انشاءاللہ یہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ پابندی سے جائیں اور برکتیں لوٹیں۔ بہرحال بڑا ہی پرسوز مقام ہے، جنتی پہاڑ پیچھے ہے، آقا کے چچا موجود ہیں، تو کرم کے یوں سمجھے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا بات امیر اہل سنت نے اپنے خوبصورت سلام میں لکھی نا، وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے احد کے ہیں شہداء، تو سبھی کے مزاروں پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہہ۔ وہ شہیدوں کے سردار حمزہ، وہ شہیدوں کے سردار حمزہ، اور احد کے جتنے بھی شہداء، تو سبھی کے مزاروں پہ جا کر، تو سبھی کے مزاروں پہ جا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، باادب اپنے سر کو جھکا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ بہرحال ناظرین، ذکر مدینہ ہو رہا ہے، مدینے کی زیارتوں کی بات ہو رہی ہے، چپا چپا زیارت ہے مدینہ پاک کی، یوں سمجھے کہ ہر گلی ہی برکت والی ہے۔ کس کس جگہ کے بارے میں ذکر کریں؟ امیر اہل سنت نے اپنے بہت ہی خوبصورت سلام میں کس پیارے انداز میں شہدائے احد کو، جبل احد کو، اور ان گلیوں کو، ان مبارک جگہوں کو سلام پیش کیا ہے۔ آئیے اپنے سلسلے کا اختتام ان مبارک اشعار پر کرتے ہیں۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، سیدی حمزہ کو جملہ شہیدان احد کو بھی، اور سب غازیوں
شہ سواروں کو سلام، جس قدر جنوں بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام، اور جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام، اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام، سبز گنبد کے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام۔ الحمدللہ آج زیارات مدینہ منورہ کا ذکر بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلے سلسلے میں سبحان اللہ عاشقان رسول کی حاضری مدینہ کا انداز، عاشقان رسول آقا سے محبت کرنے والے جب مدینہ گئے تو کیسے گئے، اللہ اکبر۔ وہ ہے نا شعر، یا رب سوئے مدینہ دیوانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ نبی پاک کے پروانے اور دیوانوں نے جب حاضری دی کیا انداز تھا۔ انشاءاللہ سنیں گے تو رکت بھی بڑھے گی، ذوق بھی بڑھے گا، شوق بھی بڑھے گا۔ اگلے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جلدی جلدی حرمین طیبین کی باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ ایک بار